الحمد للہ رب العالمین۔ نشے کی حالت میں مختلف اوقات میں 3 دفعہ طلاق، وہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ ایسا اچھا نشہ ہے کہ نشہ بھی ہوتا ہے طلاق بھی دے دیتا ہے، یہ کوئی نشہ وشہ نہیں، بہانہ ہے۔ میرے ماموں لوگ جو ہیں مجھ سے اور میری امی سے نہیں بولتے تھے، میری امی کی موت پر بھی نہیں آئے جنازے میں، اب آئے ہیں، افسوس بھی نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ ہماری غلطیاں تھیں۔ تو آپ بات کر سکتے ہیں، انسان ہے، آئے تو ہے نا لوٹ کے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ بھی معاف کریں۔ پاکستان میں گوجرا والے کا ایک گاؤں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، اب وہاں کے لوگوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہے، لیکن اس گاؤں میں نہ کوئی بازار ہے، نہ اس گاؤں کے قریب کوئی گاؤں، وہ حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا۔ البتہ اہل حدیث علماء کے نزدیک تو 4 آدمی بھی ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ آباد ہو، وہاں بازار ہو، وہاں دکانیں ہوں اور ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب آؤ جمعہ کے لیے اور بے شرا چھوڑو، بے شرا تب ہوگی جب دکانیں ہوں گی، جب دکانیں ہی نہیں ہوں گی تو بے شرا کہاں ہوگی، اس لیے حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، میرا شوہر جدے میں، اتنی بہتر تو بیٹی یہی ہے، ایسے شوہر سے خلو لے لو، وظیفے پڑھ کے کیا کرو گی جس نے 17 سال توجہ نہیں کی۔ بہرحال اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے یا لطیف یا حدود پڑھا کرو، لیکن بہتر ہی ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں۔ جو عمرے پہ آئے ہیں پھر یہیں پہ اپنی موت کی تمنا کر سکتے ہیں، مدینے کے لیے کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب حضور سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی تو حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ حالانکہ 4 شادیاں تو مرد کر سکتا ہے۔ نبی کا مقام اور عام آدمی کا مقام ایک ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، اس پہ سوکن لا رہا ہے تو کیسے حضور برداشت کرتے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، تو نبی کی بیٹی پر دشمن کی بیٹی کو سوکن بنایا جائے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی، اس میں حضرت علی کا فائدہ تھا کہ اگر بی بی ناراض ہو جاتی تو اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے حضور نے اجازت ہی نہیں دی تاکہ ایسا وقت ہی نہ آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبھا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو پھر حضرت علی کہ اس عمل سے بی بی صاحبہ ناراض ہو جاتی تو حضرت علی تو گئے نا، پھر یہ تو ان کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا ہے۔